بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کوششیں یہ رہی ہیں کہ مومنین میں آپس میں پیار محبت قائم رہے۔ سیرت اہل بیت علیہ السلام کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، تاریخ اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کوشش یہ کی ہے کہ پیار اور محبت کا سبق دیا، محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کے بجائے محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خاندان کے اندر اگر دو افراد میں اختلاف ہو جائے تو یہ بات اہل بیت علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ یہ کیا بھائی ہے کہ جو اپنے بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام اس بات پہ رضامند نہیں ہے کہ ہم دو بھائیوں میں اختلاف ہو، رشتہ داروں میں اختلاف ہو اور لوگ ایک دوسرے سے کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دور ہو جائیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہاں تک کہ اس کام کے لیے پیسے مخصوص کیے کہ اگر آپس میں کسی لین دین کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے اپنے پاس سے پیسے دیے ہیں۔ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ اہل بیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ میراث کے سلسلے میں اکثر و بیشتر گھروں کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کا حصہ نہیں دیا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حصہ کھا گیا، بہنوں کو حصہ نہیں ملا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ساری زندگی کے لیے مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح سے خاندان کا شیرازہ بکھر کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی چاہت یہ ہے کہ ہم محبت و پیار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خداوند عالم نے میراث کے لیے ہر ایک کا حصہ معین کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میراث کے سلسلے میں ایک شخص اور اس کے رشتہ دار کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، دونوں میں جھگڑا ہوا اور نوبت جنگ و جدال تک آ گئی، یعنی لڑائی ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے دونوں میں اس بات پر کہ تم نے میراث کا اتنا حصہ غصب کر لیا، نہیں دیا، اور یہ اتنا بنتا تھا، یہ میرا اتنا حصہ بنتا ہے۔ آپ دیکھیں جو آج کل معاشرے میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ میراث کے مسائل کے اوپر، لہٰذا عزیزان محترم کسی کا حصہ ناجائز کھا لینا، یہ تو یہ قرآن ہے، قرآن کریم کا اس کے بارے میں حکم موجود ہے کہ یہ حرام کمائی ہے۔ اگر کوئی کسی کا حصہ کھا جائے تو جائز نہیں ہے کسی کا حصہ غصب کر کے کھا لینا۔ سخت ترین عذاب ہے اس چیز کے لیے کہ ہم کسی کا حصہ کھا جائیں، خاص طور پہ ایسے افراد کا کہ جو بچے ہیں، یتیم بچوں کا حصہ کھا لینا گویا ایسا ہے کہ جیسے انسان اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بہرحال ان دو افراد کے اندر لڑائی ہو رہی تھی کہ وہاں سے جناب مفضل ابن عمر جو مشہور و معروف شخصیت ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہی وہ مفضل ابن عمر ہیں کہ جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے توحید مفضل جیسی کتاب کی نشستیں برقرار کی تھیں ان کے ساتھ۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں کتاب موجود ہے توحید مفضل، توحید کے بارے میں جو لیکچرز امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اس عزیز شاگرد کو عنایت کیے تھے، مسلسل اپنے گھر بلا کر انہیں رکھا رات کو، اور رات گئے تک توحید کے بارے میں، کائنات کی خلقت کے بارے میں، رموز کائنات کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں، حیوانات کے بارے میں،
جانوروں کے بارے میں، نباتات کے بارے میں، سب کے بارے میں امام علیہ السلام نے یہاں تک کہ حشرات الارض کے بارے میں ان کی خلقت کے رموز بیان کیے اور توحید پروردگار کو کہ کرشمے دکھائیں. تو امام علیہ السلام نے ان کو اس کتاب کی تعلیم دی تھی جو آج بھی توحید مفضل کے نام سے مشہور و معروف ہے. کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھیے گا، بہت اچھی کتاب ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے اور ترجمہ ہو چکا ہے، مختلف افراد نے اس کا ترجمہ کیا ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم خود اس کتاب کا آپ کے سامنے کبھی حوالہ دیں گے اور اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ توحید مفضل جو ہے وہ کیا ہے اور اس میں کس طریقے سے گفتگو کی ہے امام علیہ السلام نے. تو بہرحال جناب مفضل ابن عمر یہاں سے گزر رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان دو افراد کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، بحث و جرا ہو رہی ہے، تو وہ وہاں پر رک گئے اور اس منظر کو دیکھ کر رکے اور انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ ٹھہرو، تمہارا کتنا ایک دوسرے کے اوپر حصہ بنتا ہے بتائیے. تو تقریباً 400 درہم بنتے تھے. تو جناب مفضل ابن عمر ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اپنے گھر لے کر گئے. وہاں جا کے اور ان کو 400 درہم دیے اور کہا کہ اپنا جھگڑا ختم کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے ان دونوں نے ان کا شکریہ ادا کیا جب انہیں 400 درہم دیے. اس کے بعد جناب مفضل ابن عمر نے ایک اور خوبصورت بات بیان کی. کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو میں نے تمہیں 400 درہم دیے ہیں، یہ جو جناب مفضل ابن عمر ہیں یہ انہوں نے اپنے پاس سے دیے، لیکن امام علیہ السلام کے اس شاگرد رشید نے کتنی خوبصورت بات بتائی انہیں اور کہا کہ دیکھو یاد رکھو کہ یہ جو میں نے تمہیں پیسے دیے نا، یہ 400 درہم، یہ میری ذاتی رقم نہیں ہے، دیے ضرور میں نے لیکن یہ میری ذاتی رقم نہیں ہے، یہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی دی ہوئی رقم تھی. اور آپ حضرت علیہ السلام نے مجھے حکم دیا اس بات کا کہ جس جگہ بھی دو شیعوں کے درمیان آپس میں اختلاف دیکھو، آپ کے مال کے ذریعے ان کے درمیان صلح کرا دی جائے. بس عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ وہ نہیں چاہتے کہ دو شیعہ، دو مومن آپس میں اختلاف پیدا کریں اور آپس میں لڑیں. لہٰذا عزیزان محترم، آج بھی امام علیہ السلام ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر رہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام یہاں تک کہ اپنے پیسے معین کرتے تھے اس کام کے لیے. صلح اتنی زیادہ اہم ہے کہ دو مومنوں کا آپس میں مل جل کر رہنا یہ ان کے لیے نہایت پسندیدہ بات ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر میراث کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں بلکہ ان کے حصے کو ان تک پہنچا دیں. ہاں البتہ جو مومنین اگر اس بات میں صلح کرانا چاہتے ہیں، جیسا کہ مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر میں دو مومنوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اپنے پاس سے پیسے ادا کر دوں تاکہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہی آپ کو اس بات کا اجر عنایت فرمائیں گے کہ اگر آپ دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کچھ رقم عنایت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ صدقہ، آپ کی یہ رقم دینا، آپ کا یہ عطیہ، آپ کا یہ ہدیہ محفوظ عند اللہ ہو جائے گا اور اس کا اجر پروردگار عالم آپ کو عنایت کرے گا. اہل بیت علیہ السلام آپ کی تعریف کریں گے. آپ نے گویا محبت اہل بیت علیہ السلام کا پاس رکھتے ہوئے سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کیا ہے اور دو مومنوں کے درمیان صلح کروا دی ہے. جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ دو مومنوں کے درمیان صلح کروانا تمام مستحب نماز روزوں سے افضل ہے. بس عزیزان محترم، ہم انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی میں اس موضوع کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور یہ ہمارے لیے ایک حیرت انگیز واقعہ بھی ہے اور سبق آموز ہمارے لیے داستان بھی ہے کہ جسے ہم نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یقیناً انشاءاللہ العزیز آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں بروئے کار لانے کے لیے ہم جستجو اور کوشش کریں گے.